السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ صبح ٹھیک 11 بجے لاہور کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف ایک بزرگ عام سے کپڑوں میں چلتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ نام تھا حاجی عبد الرحمن۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہوٹل کے گیٹ پر پہنچے تو گارڈ کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ گارڈ نے سامنے آ کر راستہ روکتے ہوئے کہا، بابا آپ یہاں کہاں آ گئے؟ کیا کام ہے آپ کا یہاں؟ حاجی عبد الرحمن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا میری یہاں بکنگ ہے، بس اسی بارے میں پوچھنا تھا۔ گارڈ نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، ارے دیکھو تو بابا کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہاں بکنگ ہے۔ پھر گارڈ نے حاجی عبد الرحمن سے کہا، بابا آپ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، شاید آپ کو کسی نے غلط پتہ دے دیا ہے، کیونکہ یہ ہوٹل بہت ہی لگژری ہے، بڑے بڑے افسر اور رئیس لوگ آتے ہیں، یہاں کوئی عام آدمی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ہوٹل کی ریسیپشنسٹ عائشہ خان نے یہ گفتگو سن لی۔ اس نے حاجی عبد الرحمن پر نظر ڈالی، سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ مسکراہٹ خوش آمدید کی نہیں بلکہ طنز اور حقارت کی تھی۔ عائشہ نے کہا، بابا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی بکنگ اس ہوٹل میں ہوئی ہوگی، یہ ہوٹل بہت مہنگا ہے، شاید آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ حاجی عبد الرحمن نے اسی نرمی سے جواب دیا، بیٹی ایک بار چیک تو کر لو، شاید میری بکنگ یہی ہو۔ عائشہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا، ٹھیک ہے بابا، اس میں وقت لگے گا، آپ ویٹنگ ایریا میں جا کے بیٹھ جائیں۔ حاجی عبد الرحمن نے سر ہلا دیا اور آہستہ آہستہ ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج میں موجود کئی مہمان انہیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، لگتا ہے مفت کا کھانے آیا ہے۔ کوئی اور بولا، اس کی تو اوقات بھی نہیں کہ یہاں کا ایک گلاس پانی خرید سکے۔ حاجی عبد الرحمن نے یہ سب سنا مگر وہ خاموش رہے۔ دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہماری سٹوری اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ایک کونے میں رکھی کرسی پر جا کے بیٹھ گئے، تھیلا زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھ چھڑی پر ٹکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لاؤنج کا ماحول عجیب ہو چکا تھا، لوگ چائے اور کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کر کر کے باتیں بنا رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا، امی یہ بابا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو ہوٹل والوں جیسے لگتے نہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا سب نصیب کی مار ہے، جب قسمت ساتھ نہ دے تو سب کی سنسنی پڑتی ہے۔ اتنے میں عائشہ دوبارہ وہاں سے گزری۔ اس نے کہا سٹاف سے، پتہ نہیں مینیجر صاحب کیا کہیں گے، ایسے لوگوں کو یہاں بٹھانا بھی رسک ہے، ہوٹل کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ ساتھی نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ دیر بعد یہ خود ہی اٹھ کر چلا جائے گا۔ حاجی عبد الرحمن یہ سب سن رہے تھے مگر ایک لفظ نہ بولے، بس انتظار کرتے رہے کہ کوئی ان کی بات سنے۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ یوں ہی بیٹھے رہے، کبھی گھڑی دیکھتے، کبھی ریسیپشن کی طرف نظر ڈالتے۔ انہیں امید تھی کہ کوئی آئے گا اور کہے گا، ہاں بابا آپ کی بکنگ ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آخر کار حاجی عبد الرحمن نے آہستگی سے کرسی کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ریسیپشن کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی اگر تم مصروف ہو تو اپنے مینیجر کو بلا لو، مجھے ان سے بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ نے بے دلی سے فون اٹھایا اور ہوٹل کے مینیجر نعمان ملک کو کال ملائی۔ اس نے کہا، سر ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نعمان نے دور سے حاجی عبد الرحمن کو دیکھا اور فون پر ہنستے ہوئے کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ بس یوں ہی میرے پاس چلے آئے ہیں، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، انہیں بٹھا دو، تھوڑی دیر میں خود ہی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ عائشہ نے وہی بات دہرا دی اور حاجی عبد الرحمن کو مزید انتظار کرنے کو کہہ دیا۔ حاجی عبد الرحمن نے ایک گہری سانس لی اور پھر سے اسی کونے کی کرسی پر جا بیٹھے۔ ساری نظریں ان پر جمی ہوئی تھی مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی صبر تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ سچ کو دبایا تو جا سکتا ہے مگر روکا نہیں جا سکتا۔ لاؤنج میں حاجی عبد الرحمن اب بھی بیٹھے تھے، وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا مگر ان کے لیے ہر منٹ کسی پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ اسی دوران ریسیپشنسٹ عائشہ خان دوبارہ ان کے پاس آئیں اور روکھے لہجے میں بولی، بابا آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، مینیجر صاحب ابھی بھی بزنس میٹنگ میں مصروف ہیں۔ حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں انتظار کر لوں گا۔ اسی وقت ہوٹل کا مینیجر نعمان ملک اپنی کیبن میں کسی غیر ملکی کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ فون رکھتے ہی عائشہ نے دوبارہ کال کی اور کہا، سر وہ بزرگ اب بھی لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ ایک بار ان سے مل لیجیے۔ نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹھا رہنے دو، تھوڑی دیر میں تھک جائے گا، خود ہی چلا جائے گا، میرے پاس ایسے فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں ایک چھوٹا ملازم آیا، نام تھا علی رضا، وہ ہوٹل کا بیل بوائے تھا۔ اس نے حاجی عبد الرحمن کو دیکھا، لاؤنج میں سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے مگر علی کی آنکھوں میں ان کے لیے عزت تھی۔ وہ آہستہ سے قریب آ کر بولا، بابا آپ کب سے بیٹھے ہیں، یا کسی نے آپ کی مدد نہیں کی؟ حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے وہ مصروف ہیں۔
علی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے کہا بابا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں۔ حاجی عبد الرحمن نے سر ہلایا، تمہارا بہت شکریہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ علی تیز قدموں سے مینیجر کے کیبن کی طرف گیا، دروازے پہ پہنچ کر اس نے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ نعمان ملک نے اشارے سے پوچھا کیا بات ہے؟ علی نے ادب سے کہا سر لاؤنج میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نعمان نے بہیں چڑھاتے ہوئے سرز لہجے میں کہا علی تمہیں کتنی بار کہا ہے فضول لوگوں سے دور رہا کرو، وہ کوئی گیسٹ نہیں ہے، شاید بھٹک کر آ گئے ہیں۔ علی نے دھیرے سے کہا لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نعمان ہنس پڑا، ضروری بات؟ تمہیں اندازہ ہے یہاں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے اور تم مجھے ایسے بابے سے ملواؤ گے؟ علی خاموش رہا مگر اندر سے افسردہ تھا۔ اس نے سوچا انسان کو اس کے حلیے سے کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ کیا بڑے عہدے پر بیٹھنے سے انسانیت بھول جانی چاہیے؟ نعمان نے سخت لہجے میں کہا علی تم اپنا کام کرو، یہ معاملہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ علی نے سر جھکایا اور باہر آ گیا۔ لاؤنج میں واپس پہنچتے ہی اس نے حاجی عبد الرحمن کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب بھی صبر چھلک رہا تھا۔ علی ان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا بابا میں نے کوشش کی مگر مینیجر صاحب ابھی نہیں ملنا چاہتے۔ حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے کوشش کی یہی میرے لیے کافی ہے۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئیں، اسے محسوس ہوا کہ یہ بزرگ عام آدمی نہیں ہے، ان کی سادگی میں ایک عجیب طاقت چھپی ہوئی ہے۔ لاؤنج کا ماحول اور بھی سنجیدہ ہو چکا تھا، لوگوں کے طنز اور کہے حاجی عبد الرحمن کی خاموشی اور علی کی بے چینی سب مل کر ایک انوکھی تصویر بن رہے تھے۔ قریب ایک گھنٹہ گزر چکا تھا مگر حاجی عبد الرحمن وہی کرسی پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور سوچا کہ صبر ہی اصل طاقت ہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سامنے آئے۔ ہوٹل کی گھڑی نے 11:15 بجا دیے تو حاجی عبد الرحمن مزید خاموش نہیں رہ سکے۔ وہ آہستگی سے اپنی چھڑی اٹھائی، تھیلا کندھے پر لٹکایا اور ریسیپشن کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج میں بیٹھے کئی لوگوں نے پھر طنز کیے، دیکھو دیکھو بابا اب مینیجر سے لڑنے جا رہا ہے۔ ریسیپشن پر کھڑی عائشہ نے انہیں آتے دیکھا اور جھنجھلا کر بولی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انتظار کیجیے، مینیجر ابھی مصروف ہیں۔ حاجی عبد الرحمن نے ان کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا بیٹی بہت انتظار ہو چکا، اب میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سیدھے مینیجر نعمان ملک کی کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، سب نگاہیں اسی طرف ٹک گئیں، اور کوئی دیکھنا چاہتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی حاجی عبد الرحمن نے کیبن کا دروازہ کھولا، نعمان اپنی گھومنے والی چیئر پر اگڑ کر بیٹھا تھا۔ اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا ہاں بابا بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ حاجی عبد الرحمن نے آہستگی سے تھیلا کھولا اور اندر سے ایک لفافہ نکالا۔ وہ اسے آگے بڑھاتے ہوئے بولے یہ میری بکنگ اور ہوٹل سے متعلق کچھ دستاویزات ہیں، برائے مہربانی ایک بار دیکھ لیں۔ نوان ہنستے ہوئے لفافہ ہاتھ میں لیا مگر کھولے بغیر ہی میز پر پھینک دیا۔ اس کی ہنسی میں تکبر جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا بابا جب کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بکنگ جیسی بڑی بڑی باتیں کرنا فضول ہے۔ تم جیسی شکل دیکھ کر ہی جان لیتا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، یہ ہوٹل تمہارے بس کا نہیں، بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ حاجی عبد الرحمن نے ان کی آنکھ میں دیکھا، ان کی آواز اب گہری اور سنجیدہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا بغیر دیکھے تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ ایک بار ان کاغذات کو تو دیکھ لو، سچ اکثر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ نعمان کرسی پر پیچھے جھک گیا اور زور سے ہنستے ہوئے بولا مجھے کسی کاغذ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں سالوں سے اس ہوٹل کو سنبھال رہا ہوں، لوگوں کی شکل دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں کہ کس کی کیا اوقات ہے۔ تمہاری شکل کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر لاؤنج میں بیٹھے چند مہمان بھی ہنس پڑے۔ حاجی عبد الرحمن نے گہری سانس لی، لفافہ میز پر رکھا اور خاموش لہجے میں بولے ٹھیک ہے جب تمہیں یقین نہیں تو میں چلا جاتا ہوں، مگر یاد رکھو تم نے آج کیا 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 ہے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ پیچھے بیٹھے مہمان آہستہ سے سرگوشی کرنے لگے، واہ مینیجر نے صحیح کیا، ایسے لوگوں کو یہی سبق ملنا چاہیے۔ حاجی عبد الرحمن ہوٹل سے باہر نکل گئے، ان کی دھیمی چال اور جھکی ہوئی کمر نے پورے اسٹاف کے بیچ ایک عجیب سا سناٹا چھوڑ دیا۔ لیکن نعمان اپنی کرسی پر بیٹھا مسکراتا رہا، اس کے چہرے پر غرور اور حقارت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسی دوران بیل بوائے علی رضا اس لفافے کی طرف بڑھا، اس نے آہستگی سے اسے اٹھایا اور خاموشی سے سرور کمپیوٹر کی طرف گیا۔ اس نے لاگ ان کیا اور ریکارڈ دیکھنا شروع کیا۔ لفافے میں لکھی تفصیلات کی بنیاد پر اس نے ہوٹل کا پرانا ریکارڈ کھنگالا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسکرین پر جو معلومات تھی انہوں نے علی کو ہلا کر رکھ دیا۔
ریکارڈ میں صاف لکھا تھا کہ حاجی عبدالرحمٰن کے 65% شیئر ہولڈر اور بانی رکن۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً پرنٹر سے رپورٹ نکالی، کاغذات ہاتھ میں لیے وہ دوڑتا ہوا مینیجر کی کیبن میں پہنچا۔ اندر نعمان اب بھی کسی کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ علی نے آہستگی سے کہا، سر یہ رپورٹ دیکھیے، یہ وہی بزرگ ہیں جو یہاں آئے تھے، یہ ہمارے ہوٹل کے اصل مالک ہیں۔ نعمان نے فون رکھتے ہی علی کی طرف دیکھا اور تیوری چڑھا لی۔ بولا، علی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ علی نے پھر کوشش کی، لیکن سر اس رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ حاجی عبدالرحمٰن ہمارے ہوٹل کے مالک ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نعمان نے بات کاٹ دی اور رپورٹ اپنی طرف کھینچی، پھر بغیر پڑھے ہی اسے واپس علی کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی آواز میں غرور پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ مجھے یہ بکواس نہیں چاہیے، میں نے کہا ہے نا اپنا کام کرو، یہ ہوٹل میری مینجمنٹ سکل سے چل رہا ہے، کسی پرانے بابے کی خیرات سے نہیں۔ علی حیران رہ گیا، اس کے چہرے پر گہری بے چینی تھی۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں آتے ہی اسے حاجی عبدالرحمٰن یاد آ گئے، ان کی آنکھوں کی گہرائی، ان کا صبر۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ہوٹل تک محدود نہیں، یہ تو انسانیت کا امتحان ہے۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی، مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اسٹاف بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن علی رضا کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کل کے دن اس ہوٹل کی تقدیر بدل دے گا۔ اگلی صبح کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ہوٹل کے ہر کونے میں ہلچل تھی، اسٹاف آہستہ آہستہ آفس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، کل جو بابا آئے تھے شاید ان کے بارے میں کوئی بڑی بات ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں سنا ہے، وہ ہوٹل کے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے ہوٹل میں پھیل چکی تھی، مگر اب بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی وہ بزرگ اس شاندار ہوٹل کے مالک ہو سکتے ہیں؟ صبح 11:30 بجے لاؤنج کا ماحول اچانک بدل گیا۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے سے وہی سادہ کپڑے پہنے بزرگ حاجی عبدالرحمٰن اندر داخل ہوئے، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ سوٹ پہنے ایک افسر تھا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس تھا۔ سب کی نظریں ایک ہی پل میں اسی سمت سے چم گئیں۔ کار، ریسیپشنسٹ اور ویٹر سب سن کر کھڑے ہو گئے۔ کل جنہیں سب نے نظر انداز کیا، آج وہی شخصیت بادشاہوں کی طرح ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ حاجی عبدالرحمٰن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، مینیجر کو بلاؤ۔ ان کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں بلکہ ایک سخت حکم کی جھلک تھی۔ کچھ ہی دیر میں نعمان ملک باہر آئے۔ اس کے چہرے پر ہلکی گھبراہٹ تھی، مگر غرور اب بھی باقی تھا۔ وہ آدمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی بابا آج پھر آ گئے۔ حاجی عبدالرحمٰن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈی آواز میں کہا، نعمان ملک، میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اعمال کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور آج وہ دن آ گیا۔ حاجی گھبرا گیا اور بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ حاجی عبدالرحمٰن کے ساتھ آئے افسر نے بریف کیس کھولا، اس میں ایک بھاری فائل نکالی اور سب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کاغذات صاف بتاتے ہیں کہ اس ہوٹل کے 65 شیئر حاجی عبدالرحمٰن کے نام پر ہیں، اصل مالک یہی ہیں۔ پورا اسٹاف حیران رہ گیا۔ لاؤنج میں کھڑی عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سرگوشیاں کرنے لگے، یہ تو سچ میں مالک ہے، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ حاجی عبدالرحمٰن نے اپنی چھڑی زمین پر ٹیک دی، ان کی آواز اب مضبوط اور پرعزم تھی۔ نعمان ملک، آج سے تم اس ہوٹل کے مینیجر نہیں رہو گے، تمہاری جگہ اب علی رضا یہ عہدہ سنبھالے گا۔ نعمان غصے سے کانپتے ہوئے بولا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہٹانے والے؟ یہ ہوٹل میں برسوں سے چلا رہا ہوں۔ حاجی عبدالرحمٰن غرج کر بولے، یہ ہوٹل میں نے بنایا ہے، اس کی بنیاد میری محنت سے رکھی گئی تھی۔ چاہوں تو ابھی تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں، لیکن بطور سزا تمہیں اب فیلڈ کا کام دیا جا رہا ہے، وہی کام کرو جو تم دوسروں سے کرواتے تھے۔ پھر حاجی عبدالرحمٰن نے علی رضا کو قریب بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہارے پاس دولت نہیں تھی مگر دل میں انسانیت تھی، یہی اصل قابلیت ہے، اس لیے تم اس عہدے کے حقدار ہو۔ علی رضا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ جذباتی ہو کر بولا، حاجی صاحب میں نے تو بس انسانیت نبھائی تھی۔ حاجی عبدالرحمٰن مسکرائے اور کہا، بیٹا یہی سب سے بڑی اہلیت ہے۔ انہوں نے ریسیپشن پر کھڑی عائشہ کی طرف دیکھا، ان کی نظر اتنی سخت تھی کہ عائشہ کانپ گئی۔ حاجی عبدالرحمٰن بولے، عائشہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس ہوٹل میں کبھی بھی کسی کو اس کے کپڑوں سے مت پرکھنا، ہر انسان کی عزت برابر ہے۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حاجی عبدالرحمٰن نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بلند آواز میں کہا، سن لو سب لوگ، یہ ہوٹل صرف امیروں کا نہیں ہے، یہاں انسانیت ہی اصل پہچان ہوگی۔
جو بھی امیر اور غریب میں فرق کرے گا وہ اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لاؤنج میں موجود مہمانوں نے زوردار تالیاں بجائی۔ ہر کوئی حاجی عبد الرحمن کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کل تک جنہیں سب حقیر سمجھ رہے تھے آج وہی سب کے آگے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حاجی عبد الرحمن نے آخر میں کہا، اصل امیری پیسے میں نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے۔ اگر سوچ بڑی ہو تو انسان خود ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ افسر کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کھڑے سٹاف اور مہمان دیر تک ان کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے، مالک ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو ان کی انسانیت سے پہچانے، نہ کہ ان کے لباس سے۔ اس دن کے بعد ہوٹل کا ماحول بالکل بدل گیا۔ سٹاف اب ہر مہمان کے ساتھ عزت اور خلوص سے پیش آتا۔ لوگ کہتے، حاجی عبد الرحمن نے صرف ہوٹل نہیں بنایا بلکہ انسانیت کی بھی بنیاد رکھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو